لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ قرآن پاک کی ایسی تعبیر ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. علماء جانتے ہیں اس لا کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا لا ہے جو بتاتا ہے کہ اب آنے والی جو چیز بیان کی جا رہی اس کی جنس کا کوئی فرد بھی، ادنا سے ادنا حصہ بھی اس عبادت کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے. فلا رفث، کسی قسم کی بے حیائی کا کوئی کام نہ ہو، ولا فسوق، اور کسی قسم کی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ ہو، ولا جدال، اور کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو. حج کے دوران جھگڑا، لڑائی جھگڑا، الجھنا، غصہ کرنا، ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب ہم حج کے سامان کی تیاری کریں تو اس بات کا خوب خیال کریں 3 چیزیں گھر میں چھوڑ کر جائیں اور 2 چیزیں ساتھ لے کر جائیں. بعض چیزیں ایسی ہیں اگر ہم یہاں چھوڑ کے چلے جائیں تو وہاں بھی مل جاتی. اگر چھتری یہاں سے نہیں لے گئے مکہ المکرمہ سے بھی چھتری خریدی جا سکتی ہے. یہاں کوئی ضروریات زندگی میں سے چیز نہیں ملی وہاں مل جائے گی. لیکن بعض چیزیں یہیں سے، پاسپورٹ یہیں سے لے جانا پڑے گا، وہاں نیا پاسپورٹ نہیں ملے گا. پاسپورٹ، کرنسی، پیسوں کا انتظام یہیں سے کر کے جانا پڑے گا. اسی طرح حج کی اس تیاری میں روحانی طور پر اس عمل میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے حج کو حج مبرور بنانے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے نے اپنے سادہ لفظوں میں بیان فرمایا. 3 چیزیں ساتھ لے کر جانی اور 2 چیزیں گھر چھوڑ کر جانی. 2 چیزیں ساتھ لے کر جانی اور 3 چیزیں گھر چھوڑنی. آرام، طعام اور غصہ گھر چھوڑ کر جانا. آرام، طعام اور غصہ. ہرگز پوری طرح اپنے بیگ، بریف کیس اور اپنے ہر قسم کی جہاں بھی چیز یہ چھپ سکتی ہو نا جی، یہ اچھی طرح تلاشی لے لیجئے. خواتین اپنے پرس کی بھی تلاشی لے. یہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ساتھ تو نہیں جا رہی. آرام، طعام اور غصہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں آرام نہیں ملے گا، آرام ضرور ملے گا اور طعام بھی اللہ تعالیٰ یہاں سے بڑھیا عطا فرمائیں گے. لیکن جہاں کہیں اپنے مزاج سے ہٹ کر یا کہیں کوئی بے آرامی یا کہیں مجاہدہ یا مشقت برداشت کرنی پڑے تو یہ چیز ساتھ نہ ہو، یہ ہماری نیتوں میں نہ ہو کہ خوب آرام کریں گے. اور یہ سفر یہ مجاہدے کا سفر ہے، اس میں احرام کی پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی، اس میں اللہ کے لیے غم سہنا پڑے گا، احرام کی خلاف ورزیوں سے بچنا پڑے گا. اس لیے آرام، طعام اور غصہ یہی چھوڑ کے چلے جانا. اور 2 چیزیں ساتھ لے جانی، حوصلہ اور سخاوت. برداشت، حلم اور حوصلہ بہت زیادہ ہو. قدم قدم پہ حوصلہ ہو، ذرہ برابر بھی ناگواری اور غصہ قریب نہ آئے. کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو، الجھن نہ ہو. اور سخاوت، سبحان اللہ، اتنا جامع لفظ ہے. سخاوت اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کی صفات میں سے خاص ممتاز صفت ہے. دیکھو بہت ساری چیزیں انسان کے باطن میں چھپی رہتی، وہ ظاہر نہیں ہوتی. جیسے اللہ تبارک و تعالی کی خشیت ہے، انابت ہے، تواضع ہے، یہ باطن کی ایسی دولت ہے، یہ اندر کی دولت ہے، اس کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، یہ چھپی رہتی. لیکن ولایت کی یہ صفت یعنی سخاوت ایسی ہے، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول بندوں میں سے. سخاوت، اس سخاوت میں کھانے پینے، صدقات وہ بھی شامل ہیں اور باقی معاملات میں بھی کمزوروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو آگے رکھنا، یہ بھی سخاوت میں داخل. بسوں میں سوار ہوتے وقت
ایئرپورٹ پر، دوسری چیزوں میں، کھانے میں، پینے میں، تمام معاملات میں دوسروں کو جس نے ترجیح دی، اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اس نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ یہ جتنا جتنا سخاوت کا مظاہرہ کرتا جائے گا، اس کا حج مبرور ہوتا چلا جائے گا اور اس کے درجات بلند ہوں گے، اور اس کا حج انتہائی نیکیوں سے بھرا ہوا حج ہو۔ تو یہ بڑی قیمتی نصیحت، آرام، طعام اور غصہ گھر میں چھوڑ کر جانا، اور حوصلہ اور سخاوت ساتھ لے کر جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ ذات، اللہ تبارک و تعالی سے کون سی چیز مخفی ہے؟ بندوں کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی احرام کے حوالے سے، دیکھیے یہ کام نہیں کرنے قیامت تک کے لیے، تو ان خاص پابندیوں کا الگ سے ذکر کرنا، اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ اس حوالے سے چونکہ بار بار نوبت آئے گی اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی، لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو پہلی شرط حج مبرور بننے کے لیے حدیث میں وہ حج خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری شرط اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو۔ اس میں بعض وہ پابندیاں ہیں جو شوہروں پر عائد ہوتی ہیں، ان کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے وہ حج کی کتابوں میں لکھی ہوئی، اور اس کے علاوہ اپنی نگاہ کی، اپنے دل کی حفاظت کرنا، اپنے حیا، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، یہ بھی اس میں داخل۔ ولا فسوق، اور کسی قسم کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔